بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ آج کا موضوع حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری میدان کربلا کی داستان لہو آج اس موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں تاریخ کا قلم ایک ایک حرف لکھتے ہوئے کانپ جاتا ہے۔ وہ سیاہ دن ہے جب ابن زیاد کے ایک سفاک حکم پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرات کا پانی بند کر دیا اور مکمل بندش کر دی، اور حسینی خیموں میں پیاس کا وہ ہولناک سفر شروع ہوا جس کا تصوری روح کو کپ کپا دیتا ہے۔ دریا کا بہاؤ گواہ تھا، لہریں تڑپ رہی تھیں، جانور سیراب ہو رہے تھے، باطل لشکر کا پینے کا پانی پیا جا رہا تھا، اور پانی پینے کا ان کا انداز یہ اور ان کی سوچ باطل یہ کہ ہم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نواسہ رسول کے لیے پانی پر پابندی لگا دی۔ لیکن امام علی مقام پھر بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے، ورنہ آپ وارث سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ایڑی رگڑنے سے، سیدنا اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے جب مکہ سیراب ہو سکتا ہے، آپ بھی وارث سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کی ٹھوکر مبارک سے چشمے پھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ اتنا پانی ہوتا کہ لشکر باطل کو بہا لے جاتا۔ زہرا کا لال اور ان کے معصوم بچے، معلوم ہوتا تھا زمین کربلا میں شیر اتر آئے ہیں۔ ان شیروں میں سر فہرست حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام علی مقام کو حضرت عباس پر اتنا یقین تھا کہ جب چراغ بجھا کر آپ نے فرمایا جس نے جانا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے فرمایا اٹھو عباس چراغ جلا دو، تو امام علی مقام کو اتنا یقین تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت علی شیر خدا کے فرزند عباس ابن علی، حسین ابن علی، یہ عباس ابن علی ہیں، لیکن بڑا عظیم رشتہ ہے امام حسین سے، بڑا عجب رشتہ ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہے آپ سے، بھائی ہیں آپ۔ حضرت عباس حضرت امام حسین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ امام علی مقام کو آقا کہہ کر مخاطب کیا کرتے۔ حضرت عباس وہ ہیں جنہوں نے پیدائش کے بعد جب پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو آپ نے حضرت امام علی مقام کو دیکھا، یعنی پہلی زیارت امام علی مقام کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج بھی 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی جب ہم میدان کربلا میں جاتے ہیں تو جب روزے پر نظر پڑتی ہے تو 2 روزے نظر آئیں گے۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ اور سامنے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ۔ یہ رشتہ آج بھی اس انداز سے قائم ہے۔ دونوں روزوں کے درمیان کی چڑھائی، اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ تو زائرین کبھی یہاں کا رخ کرتے ہیں اور کبھی امام حسین کے روزے کا رخ کرتے ہیں۔ عباس کو دیکھ کر کہتی ہے افواج شام، تیور بتا رہے ہیں بیٹا علی کا ہے، اس شان سے شمشیر کو لہراتے ہیں اکبر، کھاتے ہیں یہاں تیر تو مسکاتے ہیں اصغر، کر پاتا مسخر نہیں کسی لال میں دم تھا، عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم، قاسم تھے نڈر جعفر طیار کے جیسے، اون و محمد ہوئے حیدر کرار کے جیسے۔ سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس نے دونوں بازو کٹوائے، مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ سب جری عباس علمدار کے جیسے اکبر تھے، میرے سرور سرکار کے جیسے، جبرائیل پہ مشکل تھا وہاں پر کو بچھانا، اون و محمد کا وہ شمشیر چلانا، حضرت شبیر کا وہ میدان میں آنا، اللہ مددگار ہواؤں کا ترانہ۔ وہ چاہتے افواج فرشتوں کی بلاتے، ایڑی بھی رگڑتے چشمے ابلاتے، آکے ملک لشکر اعداء کو مسلتے، اور گھوڑے یزید ہی یزیدیوں کو کچلتے۔
حضرت عباس امام علی مقام کے قوت بازو ہیں، اس طرح آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، امام علی مقام پر۔ پھر آپ کے اصرار پر آپ کو پانی کے لیے بھیجا گیا، لیکن اگر آپ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں جائیے، لیکن جنگ نہیں کرنا، کیونکہ امام علی مقام جانتے تھے کہ حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے، اور کیوں نہ ہو فاتح خیبر کے نور نظر اور اپنے بھائی کے علم بردار ہیں۔ آپ کی مثال ایک بکھرے ہوئے شیر کی مانند۔ جری اور بہادر خاندان کا جہاں نام آتا ہے وہاں ان کی خواتین یعنی اہل بیت کی خواتین کا نام واقع کربلا کے ساتھ، ان کا صبر، ان کا حوصلہ، استقامت، بہادری، اور یزید جیسے کو لرزانے والی خاتون سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تھی۔ جب امام علی مقام میدان کربلا میں جنگ کے لیے جانے لگے تو آپ نے فرمایا پہلے آپ نہیں، میرے صاحبزادے جائیں گے، اور اون محمد آپ کے صاحبزادے ہیں۔ سیدہ زینب وہ عظیم و شان خطبہ آپ نے یزید کے محل میں دیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ محل کی دیواریں کانپ گئی ہیں۔ ابھی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کے، بھانجوں، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی ہیں، میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، چیختی ہیں، لیکن یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا کی صاحبزادی ہیں۔ پتہ ہے کیا دیکھا آپ نے؟ امام علی مقام شہادت کے بعد جب آپ کا سر مبارک دمشق کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو نیزے پر دیکھا، اور اس کے بعد کئی لاشیں دیکھی۔ یزید کا دربار آیا تو جتنی بیویاں تھیں انہوں نے سیدہ زینب کو ایک احاطے میں، ایک حالے میں لے لیا اور کہا کہ آئیے بیٹھیے یہاں۔ جب یزید بولا اپنے دربار میں بیٹھ کر کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی اور مخالفین کا کیا حشر ہو، تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی اور کھڑی ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور فرمایا یہ تیرا دربار ہے، یہ تیرا دربار ہے نا، یہاں تیرا ہی حکم چلتا ہے، چند سال ٹھہر جا، تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے، اور جب خطبے ہوا کریں گے تو میرے بھائی حسین کا نام لیا جائے۔ تو وہاں پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، اور وہ نابینا صحابی ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، علی آ گئے ہیں نعمان، یہ تو علی کی آواز ہے، کیا علی آ گئے ہیں؟ آپ اس بات کو دہراتے ہیں، جبرائیل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گہور رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب، منبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا ہی رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کر بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا زخم کھا کر آئی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی، پھر خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز ہوتی۔ یزید کے محل کانپ رہے تھے جب بی بی زینب پاک ان کو خطبہ دے رہی۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے آیا ہوں پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، یا رب ہم سب کی تقدیر میں لکھ دے تا حشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
زہرا حسن و حسین کی نسبت۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔